آیت نمبر 129 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور یہ سب سے آخری دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ دعا یہ کی کہ ہمارے رب ان میں یعنی مکہ والوں میں ایک رسول بھیج انہی میں سے، یعنی اہل حرم جو حرم والے ہیں ان میں ایک عظیم رسول بھیج، اور وہ انہی سے ہو، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، بنی اسماعیل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا سب سے آخر میں کی، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے ایک روایت کے اندر کہ انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، نبیوں میں سب سے آخر ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، یعنی جو اپنی قوم کو وہ خوشخبری دیتے تھے کہ ایک نبی آخری ہوں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو میں وہ آخری پیغمبر ہوں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا انا رؤیا امی التی رأت، کہ میں وہ خواب ہوں اپنی والدہ کا جو انہوں نے دیکھا تھا۔ اور کس وقت دیکھا تھا انہوں نے؟ کہ جب ان کی حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہے، انہوں نے ایک خواب دیکھا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں خرجا نور منہا، کہ ان سے ایک نور نکلا، اور اس نور کے ذریعے جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، ملک شام کے محلات۔ تو یہ نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا آخر میں کی ہے سب سے، بہت ساری دعائیں کی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں نے آپ سے جو ہے عرض بھی کی تھی وہ دعائیں۔ یہ دعا بھی کی تھی یعنی مکہ والوں کے لیے اور اس جگہ کے لیے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ مولا ہماری اس کاوش کو قبول فرما جو ہم نے یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، اور یہ بھی دعا کی تھی مولا کہ تو جو ہے ہم کو فرما بردار اور مطیع اور فرما بردار رکھ، اور ہم میں سے ایک ذریت کو ایسی بنا دے جو تیری فرما بردار، ہمیں حج کے قاعدے، ہمیں جو ہے عبادت کے قاعدے سکھا، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم پر رجوع فرما۔ پھر آخر میں سب سے آخر میں جو دعا تھی وہ یہ تھی، جس دعا کے اندر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر میں وہ دعا کر رہے تھے جس دعا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر ہے، اور وہ دعا یعنی اس دعا کے اندر اس نبی کا ذکر ہے کہ جس نبی کا ذکر کر کے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی جو ہے کتنے سال کی تھی؟ 63 سال کی تھی۔ 63 سال کی زندگی میں یعنی ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگ صحابی بنے آپ کے چہرے انور کو، اور صحابی کا کیا مقام ہے؟ کوئی غوث و قطب بھی اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ حضور علیہ السلام کے چہرے انور کی برکت ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو فیوز و برکات ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے فیوز و برکات سے لوگ قیامت تک مومن رہیں گے۔ ظاہری حیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری جو حیات ہے وہ 63 سالہ ہے، جس میں اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے درمیان جو رہا وہ 63 سال تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی رسالت جو ہے، آپ کی نبوت جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی حضور علیہ السلام کی۔
ابدالآباد تک رہے گی۔ تو حضور کا یہ فیضان ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ مولا ان میں ایک عظیم رسول بھیج دے، ایک عظیم رسول، اور وہ رسول کیسا؟ یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان پر تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو کتاب کی تعلیم کرے، کتاب سکھائے، والحکمت، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی جو ہے تزکیہ کرے، ان کو پاک و صاف کرے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ترتیب الفاظ کی دیکھیں کس طرح باندھی ہے۔ پہلے جو ہے اللہ کی آیات کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی کتاب کا ذکر کیا۔ تو جو اللہ کی کتاب ہوتی ہے اس کے اندر تو آیتیں ہوتی ہیں نا، تو پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر ہے، پھر کتاب کا ذکر ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا یہاں پر جو آیات کا ذکر ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجتوں کا ذکر ہے، توحید کی دلائل کا ذکر ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی جو دلیلیں ہیں اس کا ذکر ہے۔ اور جو کتاب کا ذکر کیا ہے، کتاب کا ذکر سے یہ مراد ہے یہاں پر قرآن۔ کیا مراد ہے؟ قرآن مراد ہے، یعنی وہ قرآن سکھاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ایک قاری ہوتا ہے نا، وہ قاری جو ہے کیا کرتا ہے؟ حافظ جو ہے قرآن پڑھاتا ہے، اور قاری جو ہے اس کے الفاظ سکھاتا ہے، اور ایک عالم جو ہوتا ہے الفاظ کے معانی سکھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قاری بھی بنایا تھا، حافظ بھی بنایا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑا عالم بھی بنایا تھا، معلم اعظم بنا کر بھیجا حضور علیہ السلام کو۔ بعض لوگ نعوذ باللہ حضور کی شان میں بڑے سخت الفاظ کہہ دیتے ہیں، بے ادبی والے، کہ حضور نعوذ باللہ ان پڑھ تھے۔ اگر حضور نعوذ باللہ ان پڑھ تھے تو پھر حضور نے کتاب و حکمت کیسے سکھائی؟ اب سکھائے گا کون؟ جو خود پڑھا لکھا ہوگا۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے، اور اللہ کے ہر نبی کی یہ شان ہے کہ وہ دنیا میں غیر نبی کا شاگرد نہیں ہوتا ہے، غیر نبی سے پڑھتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ اگر غیر نبی سے اللہ کا نبی یا پیغمبر پڑھے تو وہ غیر نبی اس کا استاذ ہو جائے گا، اور غیر نبی کا پھر استاذ کی حیثیت سے مرتبہ اعلیٰ ہو جائے گا، اور نبی کا مرتبہ، غیر نبی کا مرتبہ نبی کے مرتبے سے اعلیٰ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، حضرت کا علم لدنی تھا امیر، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا نبی کو، اور جب سکھانے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل ہے، تو پھر حضور کو کس سے پڑھنے کی ضرورت تھی؟ تو یہاں پر اس سوال کا جواب آتا ہے کہ جو لوگ حضور کو کہہ دیتے ہیں کہ حضور پڑھے لکھے نہ تھے، نعوذ باللہ، حضور کے وجود کی برکت سے تو لاکھوں لوگوں کے ہاتھ میں قلم آ گئے، کتنے لوگ کاتب وحی بن گئے حضور کے فیضان کی برکت سے، حضور کے وجود اقدس کی برکت سے۔ تو فرمایا یہاں پر جو ہے کتاب سے مراد قرآن ہے۔ تو حضور کو بیک وقت اللہ تعالیٰ نے حافظ بھی بنایا، قرآن کا قاری بھی بنایا، قرآن کا عالم بھی بنایا، اور حضور کو فقیہ اعظم بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اور حکمت سے مراد مفسرین نے بیان کیا حکمت کیا چیز ہوتی ہے۔ حکمت کے معنی آتے ہیں، علم کے بھی معنی آتے ہیں، پھیر دینے کے بھی معنی آتے ہیں، رکنے کے بھی معنی آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وہ نبی ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ وہ حکمت بھی سکھاتے ہیں، کتاب بھی سکھاتے ہیں، اور اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ تو حکمت سے مراد کہا کہ یہ دین کی معرفت کیا کرتے ہیں؟ دین کی معرفت دیتے ہیں۔ اور حکمت سے مراد یہ بھی ہے کہ حق اور باطل کے درمیان جو فیصلہ کرنے والی چیز ہے، یہاں پر حکمت سے مراد وہ ہے۔ سمجھے آپ؟ اور کسی نے کہا کہ حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت ہے۔ کسی مفسر نے کہا یہاں پر حکمت سے مراد ساری چیزیں ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا تھا، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا تھا کہ حضور بیک وقت حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والے بھی تھے۔ حضور علیہ السلام جو ہے
کتاب و سنت کی تعلیم کرنے والے بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفہیم کرنے والے بھی تھے، یعنی فہم قرآن کا ملکہ حاصل تھا۔ اگر حضور کو فہم قرآن کا یعنی قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کا ملکہ حاصل نہ ہو تو پھر کس کو حاصل ہوگا؟ یعنی تفہیم قرآن صحابہ کو کیا حضور نے، قرآن حضور نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین سے پھر پیچھے والے لوگوں نے سیکھا۔ تو یہاں پر حکمت سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، پھر یہ نبی، ان کا مقام اور رتبہ اتنا اونچا ہے، اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام ان کو دیا ہے کہ یہ لوگوں کو پاک کرتے ہیں۔ کس چیز سے پاک کرتے ہیں؟ لوگوں کو شرک سے پاک کرتے ہیں، گناہوں سے پاک کرتے ہیں، یعنی نیک اعمال کرا کر، اچھے اعمال کرا کر لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جسم سے جسم کی ناپاکی دور ہو جائے، روح کی ناپاکی دور ہو جائے، اور اسی طرح دل کی ناپاکی دور ہو جائے، اور برے خیالات دل اور ذہن سے نکل جائیں، پھر اس کو کہا جاتا ہے یہ شخص جو ہے اس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایسے مزکی بنا کر بھیجے گئے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کے مقام پر فائز کیا، لوگوں کے دلوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آئینہ بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں، ایک حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی جنگ کے موقع پر تھے، اور حضرت عمر فاروق اعظم بہت 200 میل دور تھے، فرما رہے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے شخص کو جو ہے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے، پھر وہ شخص جس کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، وہ چیزیں سن لیتا ہے جو عام لوگ نہیں سنتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں وہ چیزیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تزکیہ کرنے والے ہیں، لوگوں کو پاک کرنے والے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، شرک سے پاک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو ایسے نبی بنا کر بھیجے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ حضور ہی کے صدقے میں سب کچھ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔